أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات۔ فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنیاد اس وقت ایک سلسلہ آسمانی کی رکھی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ سلسلہ بالکل منہاج نبوت پر قائم ہوا ہے۔ اس کا پتہ اس طرز پر لگ سکتا ہے جس طرح پر انبیاء علیہ السلام کے سلسلوں کی حقانیت معلوم ہوئی، اور وہ راہ ہے صحبت میں صبر اور حسن ظن سے رہنے کی۔ مخالفوں کو کیونکہ اسباب نہیں ملتے، اس لیے وہ صحیح رائے اور یقینی نتیجے پر پہنچ نہیں سکتے۔ انسان جب تک ان طرح طرح کے خیالات اور راہوں کے پردوں کو چیر کر نکل نہیں آتا، اس کو سچی معرفت، قوت اور مردانگی نہیں مل سکتی۔ خوش قسمت وہی انسان ہے جو ایسے مردان خدا کے پاس رہ کر، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر بھیجتا ہے، اس غرض اور مقصد کو حاصل کرے جس کے لیے وہ آتے ہیں۔ ایسے لوگ اگرچہ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ہوتے ضرور ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ سورہ سبا۔ اگر تھوڑے نہ ہوتے تو پھر بے قدری ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ سونا چاندی لوہے اور ٹین کی طرح عام نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مخالف بھی ہوں، کیونکہ سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ہر شخص جو خدا کی طرف قدم اٹھاتا ہے اس کے لیے امتحان ضروری رکھا ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون سورہ عنکبوت آیت 3۔ امتحان خدا کی عادت ہے۔ یہ خیال نہ کرو کہ عالم الغیب خدا کو امتحان کی کیا ضرورت ہے، یہ اپنی سمجھ کی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان کا محتاج نہیں ہے، انسان خود محتاج ہے تاکہ اس کو اپنے حالات کی اطلاع ہو اور اپنے ایمان کی حقیقت کھلے۔ مخالفانہ رائے سن کر اگر مغلوب ہو جاوے تو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ قوت نہیں ہے۔ جس قدر علوم فنون دنیا میں ہیں، بدو امتحان ان کو سمجھ نہیں سکتا۔ خدا کا امتحان یہی ہے کہ انسان سمجھ جاوے کہ میری حالت کیسی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معمور من اللہ کے دشمن ضرور ہوتے ہیں جو ان کو تکلیفیں اور اذیتیں دیتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں سید الفطرت اپنی روشن ضمیری سے ان کی صداقت کو پا لیتے ہیں۔ پس معموروں کے مخالفوں کا وجود بھی اس لیے ضروری ہے جیسے پھولوں کے ساتھ کانٹے کا وجود ہے۔ تریاق بھی ہیں تو زہر بھی ہے۔ کوئی ہم کو کسی نبی کے زمانے کا پتہ دے جس کے مخالف نہ ہوئے ہوں اور جنہوں نے اس کو دکاندار، ٹھگ، جھوٹا اور مفتری نہ کہا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام پر بھی افطرا کر دیا، یہاں تک ایک پلید نے تو زنا کے اتہام لگا دیا اور ایک عورت کو پیش کر دیا۔ غرض ان پر ہر قسم کے افطرا کیے جاتے ہیں تا لوگ آزمائے جاویں، اور یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ خدا کے لگائے ہوئے پودے ان نابکاروں کی پھونکوں سے معدوم کیے جاویں۔ یہی ایک نشان اور تمیز ہوتی ہے ان کے خدا کی طرف سے ہونے کی کہ مخالف کوشش کرتے ہیں کہ وہ نابود ہو جاویں اور وہ بڑھتے اور پھولتے ہیں۔ ہاں جو خدا کی طرف سے نہ ہو وہ آخر معدوم اور نیست و نابود ہو جاتا ہے، لیکن جس کو خدا نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے وہ کسی کی کوشش سے نابود نہیں ہو سکتا۔ وہ کاٹنا چاہتے ہیں اور یہ بڑھتا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہو سکتا ہے کہ خدا کا ہاتھ ہے جو اس کو تھامے ہوئے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر عظیم الشان معجزہ ہے کہ ہر طرف سے مخالفت ہوتی تھی مگر آپ ہر میدان میں کامیاب ہی ہوتے تھے۔ صحابہ کے لیے یہ کیسی دل خوش کرنے والی دلیل تھی جب اس نظارے کو دیکھتے تھے۔ فرمایا اسلام کیا ہے؟ بہت سی جانوں کا چندہ ہے۔ ہمارے آباء و اجداد چندہ ہی میں آئے۔ اب اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ وہ اسلام کو کل ملتوں پر غالب کرے، اور اس نے مجھے اسی مطلب کے لیے بھیجا ہے اور اسی طرح بھیجا ہے جس طرح پہلے مامور آتے رہے ہیں۔ بس آپ میری مخالفت میں بھی بہت سی باتیں سنیں گے اور بہت قسم کے منصوبے پائیں گے، لیکن میں آپ کو نصیحتاً للہ کہتا ہوں کہ آپ سوچیں اور غور کریں کہ یہ مخالفتیں مجھے تھکا سکتی ہیں یا ان کا کچھ بھی اثر مجھ پر ہوا ہے۔ ہرگز نہیں۔
خدا تعالیٰ کا پوشیدہ ہاتھ ہے جو میرے ساتھ کام کرتا ہے، ورنہ میں کیا اور میری ہستی کیا۔ مجھے شہرت طلب کہا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس فرض کے ادا کرنے میں مجھے کس قدر گالیاں سننی پڑی ہیں، مگر ان گالیوں کو جو دیتے ہیں اور ان تکلیفوں کو جو پہنچاتے ہیں ایک لحظہ کے لیے بھی پرواہ یہ خیال نہیں کرتا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہوتا، میرا خدا میرے ساتھ ہے، اور اگر میں خدا کی طرف سے آیا نہ ہوتا تو یہ میری مخالفت بھی ہرگز نہ ہوتی۔ مسیح پاک کیا خوب فرماتے ہیں، انبیاء کے طور پر حجت ہوئی ان پر تمام، ان کے جو حملے ہیں ان میں سب نبی ہیں حصہ دار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔